نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے اپنی ایک ویڈیو بنائی تھی ملا متقی صاحب کے ایران کے دورے کے اوپر، تو مجھے کچھ دوستوں نے اس معاملے میں تحسین بھی دی، کچھ لوگوں نے میرے اوپر خدشات کا بھی اظہار کیا۔ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ عقل مند انسان جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ اس چیز کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کہیں میں کسی مقام پر غلط تو نہیں ہوں، اور جب اللہ تبارک و تعالی انسان کو شرح صدر عطا کر دے یا حقیقی عینی چشمدید گواہیاں عطا کر دے، تو اس کے بعد پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ میرے اپنے تھے یا میرے اپنے ہیں، یا میں ان سے تھا یا یہ مجھ سے تھے، پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ پھر بات حق کی اور سچ کی جائے گی۔ ہماری یہ مختصر سی زندگی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس نے کتنے دن، کتنی ساعتیں، کتنے سال اس دنیا کے اندر اپنی زندگی بسر کرنی ہے، اور اس کے بعد دار فانی سے کوچ کر جانا ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے۔ اس وقت پاکستان کا جو مغربی بارڈر ہے، جو افغانستان سے متصل ہے، وہاں پر افغانستان اور پاکستان کی افواج آمنے سامنے ہیں، اور کافی شدید جھڑپیں نہیں، باقاعدہ جنگ ہے۔ ایک طرف سے خبر آ رہی ہے کہ افغانستان کی وزارت دفاع نے جنگ روکنے کا اعلان کیا ہے، اور دوسری طرف سے خبر یہ آ رہی ہے، ابھی یہ تقریباً بالکل مصدقہ ذرائع تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن تقریباً ہو سکتا ہے مصدقہ ہوں، پاکستان نے جنگ روکنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المسلم کجسد واحد، کہ تمام مسلمان جسد واحد کی طرح سے ہیں۔ اگر افغانستان کے طالبان ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، اگر افغانستان کے مسلمان جو اس وقت حکمران ہیں، جو کہ اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند، علماء احناف سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ پاکستان کے دینی مدارس کے اندر پڑھی بھی ہے، اور شاید اب بھی کچھ پڑھ رہے ہوں گے ان کی نسل نو میں سے، مجھے اس بات کا وہ جواب دے دیں کہ وہ باقی تمام کام کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر، ان کی طرف سے جو لوگ یہاں پر آ کر پاکستان کی فوج پہ، پاکستان کی پولیس پہ مسلسل حملے کر رہے ہیں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ افغانستان کے طالبان نے یا پاکستان کے طالبان نے پاکستان کے اندر کتنے کو چکلوں پہ حملہ کیا، کتنے کو جوا خانوں پہ حملہ کیا؟ جہاد ہی کرنا ہے نا، تو آپ کو جہاد کے لیے سوائے پولیس اور فوج کے کچھ نظر نہیں آتا؟ یہ کوئی جہاد نہیں ہے بھیا، یہ دشمن کی، یہودیوں کی، قادیانیوں کی، اسرائیلیوں کی، ہندوستانیوں کی، گاؤں موتر پینے والوں کی خدمت ہو رہی ہے۔ اور اب یہ جو پچھلے دنوں سے ایک پرانا قضیہ پاکستان میں لال مسجد والا، مفتی عبدالرحیم صاحب نے جس کو دوسرے لفظوں میں چھیڑا کہہ سکتے ہیں آپ، یا انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، شروع میں ہمیں بھی اس کے اوپر بڑے تحفظات اور بڑی تشویش تھی کہ مفتی عبدالرحیم صاحب کسی کے اشارے پہ یا کسی کے کہنے پہ تو نہیں کر رہے، لیکن اب اس میں جس طرح سے دیگر شخصیات نے اپنے بیانات، جس میں مفتی عبدالرحمن مدنی صاحب ہو گئے، عمار یاسر صاحب ہو گئے، مولانا رضوان مکی صاحب ہو گئے، ان کے علاوہ بھی مختلف معروف، بہت زیادہ معروف نہیں، غیر معروف سمجھ لیں، علماء جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، لیکن ابھی تک مفتی تقی صاحب کی طرف سے، مولانا فضل الرحمان کی طرف سے، قاری حنیف جلندری کی طرف سے، یہ جتنے بڑے بڑے ہمارے علماء کرام ہیں، کسی نے بھی مفتی عبدالرحیم کو ابھی تک رد نہیں کیا، غلط نہیں کہا، جبکہ اس سے پہلے مدارس کے معاملے میں مفتی عبدالرحیم صاحب کو اپنی جان چھڑوانی مشکل ہو گئی، اور ان کو رجوع کرنا پڑا، معافی مانگنی پڑی، اور جمہور علماء کے جو موقف تھا اس سے اتفاق کرنا پڑا۔ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے 2
شارٹ کلپ جن کو میم بھی کہہ دیتے ہیں، ریل بھی کہہ دیتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کے میں نے سنے ہیں، جس میں وہ بڑی واضح اور دو ٹوک دلیل سے بات کر رہے ہیں۔ ایک ان کا میں نے وہ کلپ دیکھا ہے جس میں کسی نے ان کو ایک کلپ بھیجا ہے، ایک بزرگ ہیں، وہ اپنا بیان کر رہے ہیں، وہ ایک دم رو بھی پڑتے ہیں کہ میری بیٹی بھی شہید ہوئی ہے، فلاں بھی شہید ہوئی ہے۔ تو بعد میں اس کے اندر کسی نے کہا کہ جی یہ مفتی طارق کو پہنچا دیا جائے، پھر اس کے نیچے کومنٹ انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب نے پڑھے ہیں جس میں کہ جامعۃ الرشید کے گدھوں کو پہنچا دیا جائے، اور مفتی طارق مسعود جو ہے یہ فلان ہے، جس طرح کا جس کے دل میں جو آیا، لیکن دلیل کا جواب نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے سیدھی سیدھی بات کی ہے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب اگر بچیاں قتل ہوئی ہیں، ان بچیوں کے نام، ان کے پتے، ان کا جو بھی ایک قوائف والا معاملہ ہوتا ہے اس کو آپ سامنے لائیں، اور اگر آپ سامنے بھی لے کر آ جائیں گے تو بھی آپ کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے۔ اس میں برابر فوج بھی ذمہ دار ہے، اس میں برابر مولانا عبدالعزیز صاحب بھی ذمہ دار ہیں۔ اب چاہیے تو یہ کہ مولانا عبدالعزیز صاحب ہائی کورٹ اسلام آباد میں یا سپریم کورٹ اسلام آباد میں ایک رٹ دائر کر دیں مفتی عبد الرحیم کے اوپر، مفتی طارق مسعود کے اوپر اور فوج کے اوپر، یا میں ایک پاکستانی باشندہ ہونے کی حیثیت سے میں التجا کرتا ہوں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان سے، چیف آف آرمی سٹاف سے، جنرل عاصم منیر صاحب سے، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے، کہ وہ از خود سو موٹو نوٹس لیں۔ یہ پاکستان کی ریاست کی بقا کا مسئلہ ہے۔ آئے روز اس نام سے، اس عنوان سے لوگوں کو، نوجوانوں کو دین کا، اسلام کا، جنت کا ایک لیکچر دینے کے بعد پاکستان کی افواج پر جو حملہ کرنے کے لیے تیار کیا جاتا رہا ہے ماضی میں پچھلے 18-20 سال سے، جس میں سینکڑوں یا ہزاروں فوجی شہید ہو چکے ہیں، سینکڑوں ہزاروں عام عوام شہید ہو چکی ہے، اربوں خربوں روپے کا یا اربوں ڈالروں کا پاکستان کا سرمایہ کا نقصان ہو چکا ہے، پاکستان کے امیج کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے خاتمے کا ایک ہی حل ہے، ہائی لیول کا ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے، یا پاکستان کی سپریم کورٹ از خود سو موٹو اس کے اوپر نوٹس لے، اور نوٹس لینے کے بعد تمام متعلقہ فریقین کو طلب کرے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب، ہماری ہمدردیاں کل بھی آپ کے ساتھ تھیں، آج بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن سچ کو سامنے آنا چاہیے۔ آپ کے والد مولانا عبدالعزیز شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی والدہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بیٹا حسان شہید، آپ کے بھائی مولانا غازی عبدالرشید شہید، آپ کے 2 بھانجے شہید، دیگر کتنے لوگ اس میں شہید ہوئے، آپ خود جیلوں میں، آپ کی بیٹیاں جیلوں میں، حسان جیل میں، غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پوری فیملی جیلوں میں، یعنی کہ صعوبتوں کی ایک داستان ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک دم آپ کی کوئی تذلیل ہو، آپ کی کوئی تحقیر ہو، یا آپ کو اس طریقے سے ذلیل کیا جائے، لیکن اللہ کا واسطہ ہے آپ حق اور سچ کو سامنے لانے کے لیے خود کو پیش کریں، تاکہ سچ سچ ہو جائے، جھوٹ جھوٹ ہو جائے۔ اور یہ پاکستان کے اندر لال مسجد کے نام سے جو پاکستان کی افواج کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ سسٹم بند ہونا چاہیے، یہ کھیل بند ہونا چاہیے، نہیں تو پھر ہم سب کے سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ پاکستان کی افواج کا مورال بہت زیادہ نچلے لیول پہ چلا گیا، یا اتنا شدید نقصان ہو گیا کہ پاکستان کے دفاع کے لیے کوئی سامنے کھڑا بھی نہیں ہوگا، تو آپ مجھے بتائیں تو پھر ہم کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی افواج پاکستان کے شہروں پہ قبضہ کر لیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں؟ میں مولانا عبدالعزیز صاحب آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، آپ کو ملا ہوا ہوں، آپ انتہائی سادہ اور متقی پرہیزگار عالم ہیں، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، لیکن حضرت یہ معاملہ اتنا سیدھا اور اتنا سادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
آپ علماء سے رابطہ کر کے علماء کی ایک کمیٹی بنا کر مفتی طارق مسعود اور مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب کو اپنے مطالبات یا اپنے دلائل کے ذریعے سے طلب کر کے بھی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے تاکہ آنے والی نسل نو جہاد کے نام پر کسی فساد کا حصہ نہ بنے۔ بہت فساد ہو چکا ہے۔